بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیہ 5، جنس 9، فصل خاصہ ارجحہ 3 کا بیان ہو چکا، اور ان کے ساتھ ساتھ امور ضروریہ کا بیان بھی ہو چکا۔ یہاں سے چوتھی کلی خاصہ کا بیان کرتے ہیں۔ توجہ رکھیں، کلی پہلی 3 کلیوں کا بیان پہلے اور ان 2 کا بعد۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کلیاں تھیں وہ کلیاں وہ ذاتیات تھیں۔ آگے چل کے ذاتیات اور عرضیات کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔ وہ ذاتیات تھیں، یہ عرضیات ہیں۔ ذاتی کی اہمیت اور حیثیت عرضی سے زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ذاتیات کا بیان پہلے کیا۔ بات آپ سمجھیں؟ تو اب یعنی 3 جو ذاتیات تھیں ان کا بیان ہو چکا، اب جو عرضیات ہیں ان کا بیان کرتے ہیں۔ عرضیات میں 2 ہیں، ایک خاصہ اور دوسرا ارجحہ۔ ایک خاصہ اور دوسرا ارجحہ۔ خاصہ کو پہلے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ غور کریں، یہاں پر تصورات میں جو مقصود اصلی ہے وہ تعریف ہے۔ تصورات میں مقصود اصلی تعریف ہے، اور خاصہ تنہا تعریف کا افادہ کرتا ہے۔ خاصہ تنہا تعریف کا افادہ کرتا ہے، ارجحہ تنہا تعریف کا افادہ نہیں کرتا، کیونکہ خاصہ تنہا تعریف کا افادہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت ارجحہ کی نسبت زیادہ ہوگی، اس کی حیثیت ارجحہ سے بہتر بھی، اس لیے پہلے خاصہ کا بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے، 5 کلیے ہیں، 3 کا بیان ہو چکا، چوتھی کلی خاصہ کا بیان کر رہے ہیں۔ تو خاصہ کا بیان یہاں پہلی جو 3 کلیوں ان کا بیان مقدم کیوں کیا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہیں ذاتیات، جو کہ وہ ذاتیات ہیں اور ذاتی کی حیثیت عرضی کی حیثیت سے بہتر ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کا بیان پہلے کیا۔ بات ہے یہ ذہن میں۔ اب عرضیات پھر 2 ہیں، ایک خاصہ دوسرا ارجحہ۔ خاصہ کا بیان پہلے کیوں؟ اس لیے کہ خاصہ وحدہ تعریف میں کفایت کرتا ہے، برخلاف ارجحہ کے وہ وحدہ تعریف میں کفایت نہیں کرتی۔ یہاں مقصود اصلی تعریف ہے، اور خاصہ تنہا وہ تعریف میں واقع ہو سکتا ہے، برخلاف ارجحہ کے وہ تنہا تعریف میں واقع نہیں ہو سکتی، اس لیے خاصہ کا بیان پہلے کیا۔ چوتھی کلی خاصہ کی تعریف کی، وہ کلیون میں 5 کلیوں، خارج عن حقیقت الافراد، خارج عن حقیقت الافراد، جنس نکل گئی، نو نکل گئی، فصل نکل گئی، کیونکہ وہ داخل ہیں۔ محمول علی افراد حقیقت، علی افراد حقیقت، علی افراد واقعۃ تحت حقیقت واحدۃ فقط۔ ٹھیک ہے، محمول علی افراد واقعۃ تحت حقیقت واحدۃ فقط۔ جی، جب یہ کہا تو اب ارجحہ بھی نکل گئی۔ بات سمجھے؟ فقط خاصہ تعریف میں شامل ہے۔ دوبارہ سمجھے، جب کہا ہوا کلیوں تو 5 کلیاں اس میں داخل ہیں۔ خارج عن حقیقت الافراد، تو پہلی 3 کلیاں نکل گئی، جنس، نوع اور فصل، کیونکہ وہ افراد کی حقیقت سے خارج نہیں۔ معمول علی افراد واقعۃ تحت حقیقت واحدۃ فقط۔ جی، جب یہ کہا تو اب ارجحہ بھی نکل گئی، ایک باقی اور وہ ہے خاصہ۔ تو خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد پر محمول ہو۔ خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد پر محمول ہو، اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد پر محمول ہو۔ بات سمجھے ہو؟ چوتھی کلی خاصہ ہے، اور وہ کلی ہے جو خارج ہو افراد کی حقیقت سے۔ یہ خارج عن حقیقت الافراد، یہ فصل اول۔ معمول ہو ان افراد پر جو واقع ہوں ایک حقیقت کے تحت محض، یعنی فقط ایک حقیقت کے افراد پر معمول ہو۔ سمجھے؟ فقط سے یہ تاکید کر دی کہ محض ایک حقیقت کے افراد پر محمول ہو، تو اب اس سے ارجحہ نکل گئی۔ بات سمجھے؟ اس کی مثال دی انہوں نے، جیسے ضاحک ہے انسان کے لیے، کاتب ہے انسان کے لیے، ضاحک ہے
وہ افراد کی حقیقت سے، انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور محض انسان پر معمول ہے. کاتب انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور محض انسان پر معمول ہے. بات سمجھے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ مناطقہ جو ہے وہ ناطق کو انسان کی فصل بیان کرتے ہیں، حالانکہ ناطق انسان کی فصل نہیں ہے. ابھی ناطق تو مانا ہے نا بولنے والا، بولنے والی تو ہر چیز ہوتی ہے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں اس ذات نے، اللہ رب العالمین نے نطق کی قوت سے نوازا جس نے ہر شے کو ذی نطق بنایا. جس نے ہر شے کو ذی نطق بنایا، ہر چیز کو اس نے ناطق بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو مچھلی بھی ناطق ہے نہیں ہے؟ مچھلی بھی ناطق، انطق کل شیء میں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو انطق کل شیء میں آتا ہے تو مچھلی بھی ناطق ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ بھئی یہ بعض لوگ یہ سمجھے بھئی مچھلی نہیں بول سکتی، اس کو بولنے کی صلاحیت سے معروم کر دیا گیا. تو مچھلی ناطق ہے. قرآن عظیم نے فرمایا کہ انطق کل شیء، ہر شے کو اللہ رب العالمین نے ذی نطق بنایا ہے. تو صاحب لسان ہونا اور بات ہے اور ذی نطق ہونا اور بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ صاحب لسان جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ساری اشیاء نہیں ہیں، لیکن نطق کی طاقت اللہ رب العالمین نے ہر شے کو عطا فرمائی. بات سمجھے؟ تو باقی مناطقہ نے کیا کہا؟ مناطقہ نے کہا کہ ناطق انسان کا خاصہ ہے. تو یہ ان کی بس ایسی ہی بات ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، حالانکہ ہر شے جو ہے وہ ناطق ہے. اسی طرح دائق کو انسان کا خاصہ بنایا، حالانکہ دائق انسان کا خاصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ بل کاتب کو انسان کا خاصہ بنایا، کاتب بھی انسان کا خاصہ نہیں ہے. تمہارے جو ہے نا ساتھ جو حافظ فرشتے ہیں کرامن کاتبین، تو ان کو کاتبین کہا جاتا ہے کیونکہ کاتب ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب انہوں نے کیا کر دیا جی، کاتب انسان کا خاصہ بنا دیا. انسان کا خاصہ کہاں سے ہے؟ جی سمجھے نا بات؟ بہرحال یہ جو انہوں نے بیان کیا وہ بھی ذہن میں رکھے. انہوں نے انسان دائق کو انسان کا خاصہ کہتے ہیں، کاتب کو انسان کا خاصہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے دائق انسان کے لیے اور کاتب انسان کے لیے 4 کلیاں ہو گئی. 5ویں کلی کیا ہے؟ 5ویں کلی ہے عرض عام. عرض عام دیکھو، ایک ہے عرض، نام سے ظاہر ہے عرض، تو اب کلی ذاتی نکل گئی. عام کہا تو خاصہ نکل گئی. اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کلی ہے عرضی اور خاصہ کی طرح ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تعریف کیا کی؟ الکلی خارج المقول علی افراد حقیقت واحدۃ وعلی غیرها. الکلی 5 کلیاں، الخارج تو پہلی 3 نکل گئی، جنس 9 فصل. المقول علی افراد حقیقت واحدۃ ابھی تک خاصہ داخل ہے. وعلی غیرها، وہاں فقط کا تو الزیام نکل گئی، وعلی غیرها کا تو خاصہ نکل گئی. سمجھے بات کو؟ المقول علی افراد حقیقت واحدۃ خاصہ بھی داخل ہے، وعلی غیرها اب خاصہ نکل گیا، وہاں فقط کہا تھا تو الزیام نکل گئی. تو الکلی جنس ہے، الخارج یہ فصل اول ہے، المقول علی افراد حقیقت واحدۃ یہ فصل ثانی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں 5ویں کلیات میں سے عرض عام ہے، وہ کلی ہے جو خارج ہو یعنی افراد کے حقیقت سے خارج ہو، معمول ہو ایک حقیقت کے افراد پر اور اس کے غیر پر. وجہ ہے تو عرض عام وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد پر اور اس کے غیر پر بھی معمول ہو. عرض عام وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد اور اس کے غیر پر بھی معمول ہو. ایک حقیقت کے افراد اور اس کے غیر پر بھی معمول ہو. بات سمجھے نہیں؟ اس کی مثال دی انہوں نے ماشی، چلنے والا. چلنے والا غور کریں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق جیسے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مشی چلنا یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ حیوان کے جوہر جسم نامی حساس متعلق ارادہ مشی کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. ناطق کے مدرک الکلیات والجزئیات، مدرک الکلیات والجزئیات اس کا
جو ہے وہ مشق کا اس میں بھی کوئی دخل نہیں ہے. جی تو حقیقت محض اتنی ہے حیوان ناطق. جی بات ہے ذہن میں. تو چلنا مشق یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور ایک حقیقت پر معمول نہیں ہے. انسان پر بھی معمول ہے. انسان بھی چلنے والا، گھوڑا چلنے والا، اونٹ چلنے والا، بیل چلنے والا، شیر چلنے والا، ہاتھی چلنے والا، جتنے حیوانات ہیں سارے چلنے والے، چیونٹی چلنے والی. بات سمجھے نہیں؟ تو یہ معاشی کیا ہے؟ یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور ایک انسان کی حقیقت کے ساتھ مختص نہیں ہے. انسان پر بھی بولا جاتا ہے اور دیگر حقائق پر بھی معمول ہوتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ جیسے معاشی معمول ہے انسان اور فرض کے افراد پر، ٹھیک ہے نا؟ جیسے معاشی جو معمول ہے، جیسے معاشی جو معمول ہے، جی تو یہ صفت والے معنی بن رہے ہیں، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. جی ایشان جیسے معاشی جو معمول ہے انسان اور فرض کے افراد پر. بات ہے ذہن میں رکھیں کہ پانچوں کلیوں کا بیان مکمل ہو گیا. جی سر. پہلے تین تھی کل 9 جنس 9 فصل، پھر 2 تھی خاصہ ارضیام. اب خاصہ اور ارضیام کے بارے میں مزید کچھ ابحاث، ان ابحاث سے پہلے ایک فائدہ بیان کرتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ کلی کی 2 بڑی قسمیں بیان کی جاتی ہیں. کلی کی اپنے افراد کی جانب نسبت کی جائے تو اس لحاظ سے کلی کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ذاتی عرضی. یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی. کلی ذاتی، کلی عرضی. کلی ذاتی کون سی کلی ہے؟ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو. کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو. ذہن میں رکھیں. کلی عرضی کیا ہوگی؟ کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو. کلی ذاتی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو. جنس کلی ذاتی، نوع کلی ذاتی اور فصل کلی ذاتی. سمجھے؟ اور کلی عرضی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو خاصہ کلی عرضی، ارضیام کلی عرضی. بات سمجھے؟ یہ ہو گئی یہ ایک معنی ذاتی اور عرضی کی. اس معنی کے لحاظ سے نوع، جنس، فصل تینوں کلی ذاتی ہیں اور خاصہ اور ارضیام کلی عرضی. بات ہے ذہن میں. کلی ذاتی کی دوسری تعریف وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو. پہلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو. اس لحاظ سے یہ کیا ہو گیا؟ اب 3 چیزیں، 3 کلیاں اس میں داخل تھیں، جنس، نوع، فصل. وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو یہ کلی ذاتی. اور کلی عرضی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو. کلی ذاتی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو اور کلی عرضی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو. ذہن میں رکھیں وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، جنس داخل ہے، فصل داخل ہے، یہ دونوں کلی ذاتی. نوع داخل نہیں ہے، وہ کلی ذاتی نہیں ہے. اچھا وہ کلی عرضی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلی عرضی کے معنی ہے وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، وہ خارج بھی نہیں ہے. داخل نہیں ہے تو خارج بھی نہیں ہے، عین ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہ جو دوسرے معنی ہیں، دوسرے معنی کے لحاظ سے نوع نہ کلی ذاتی ہے نہ عرضی ہے. کلی ذاتی میں 2 کلیاں داخل، جنس اور فصل. کلی عرضی میں 2 کلیاں داخل، خاصہ اور ارضیام. ٹھیک ہے؟ نوع نہ کلی ذاتی نہ کلی عرضی. پہلی جو تعریف ہے اس لحاظ سے کلی ذاتی 3 کلیاں ہیں، نوع ذاتی میں داخل. بات ہے یہ ذہن میں. ٹھیک ہے؟ تو معنی ذاتی کے آپ ذہن میں رکھ لو. وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، 3 کلیاں ذاتی کہلائیں. وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو. اب 2 کلیاں ذاتی. بات سمجھے؟ کلی عرضی دونوں تقدیروں پر کیا ہے؟ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو. ذاتی کی تعریف میں تبدیلی کریں گے، عرضی کی تعریف وہی ہے. بات آئی ہے ذہن میں. مانا جب جان گیا وہ جو ہم نے ذکر کیا کلیاں 5 ہیں. پہلی جنس، دوسری نوع، تیسری فصل، چوتھی خاصہ، 5ویں ارضیام. تو جان وَإِذَا قَدْ عَلِمْتَ فَاعْلَمْ، یہ وہ بات تو تمہیں معلوم ہو گئی ہے، مزید تو سمجھ، مزید جان. کیا؟
تو جان یہ پہلی تین الثلاثہ الاول، ٹھیک ہے نا، پہلی تین انہیں کہا جاتا ہے ذاتیات، اور آخری دو کو عرضیات۔ پہلی تین کو ذاتیات کہا جائے گا۔ اب ذاتی کے معنی ہوں گے وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو۔ اور کبھی خاص کیا جاتا ہے ذاتی کے نام کو جنس اور فصل کے ساتھ محض، یعنی نو پر اطلاق نہیں ہوگا، اور نہیں اطلاق کیا جاتا نو پر اس اطلاق کے ساتھ ذاتی کا لفظ، اس اطلاق کے ساتھ ذاتی کو کلی جو اپنے فرد کی حقیقت میں داخل ہو۔ بات سمجھے؟